اور سب سے پہلے آپ کو بڑی اور اہم خبر دیں گے۔ احتساب سب کا حکومتی وزراء بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ نیب ملتان نے وزیر منصوبہ بندی خسرو بختیار کے خلاف انکوائری مکمل کر کے ہیڈ آفس بھجوا دی ہے۔ خسرو بختیار کے خلاف انکوائری آمدن سے زائد اثاثوں کے حوالے سے کی گئی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ وفاقی وزیر کے اثاثوں میں 2004 کے بعد اچانک اضافہ ہوا۔ 2004 میں خسرو بختیار کے پاس 5702 کنال زرعی اراضی تھی۔ ایم این اے بننے کے بعد خسرو بختیار کے خاندان کے افراد کے نام 4 شوگر ملز بھی تھی۔ 5 پاور جنریشن سیکٹر کمپنیز، 4 کیپٹل انویسٹمنٹ کمپنیز بھی بنائی گئیں۔ نیب ملتان کو ان پراپرٹیز میں خسرو بختیار کے بے نامی حصہ دار ہونے کا شبہ ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ ڈیپٹی بیورو چیف میاں شاہد ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں شاہد ندیم، آگاہ کیجئے گا، انکوائری مکمل کی گئی ہے، کیا شبہ ظاہر کیا گیا ہے؟ جی بالکل، انکوائری جو ہے وہ ہمارے ذرائع کے مطابق مکمل کر لی گئی ہے اور اس میں جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل قسم کی انکوائری ہے جو کہ مبینہ طور پر ان کے خلاف جو وفاقی وزیر منصوبہ بندی ترقی اور اصلاحات خسرو بختیار تھے، ان کے خلاف شکایت کی گئی تھی، جس پر ملتان کے ریجنل آفس نے ان کے خلاف انکوائری کی اور یہ انکوائری مکمل کر کے انہوں نے آگے چیئرمین نیب کو ہیڈ کوارٹر بھجوا دیا، جہاں پر اس کی مزید اجازت کے بعد آگے جو ہے وہ تحقیقات کا مزید عمل شروع ہوگا۔ ان کے انکوائری میں کہا گیا ہے کہ وفاقی وزیر کے اثاثہ جات میں 2004 کے بعد اچانک اضافہ ہوا۔ وزیر بننے سے قبل ان کے پاس جو ان کا خاندان ہے، ان کے پاس 5702 کنال زرعی اراضی تھی جو کہ ان میں سب سے تقسیم ہوئی تھی اور یہی ان کا بریڈ اینڈ بٹر تھا۔ لیکن اس کے بعد مبینہ طور پر ممبر قومی اسمبلی بننے کے بعد خسرو بختیار اور ان کی فیملی کے اثاثہ جات میں اچانک بے پناہ اضافہ ہوا اور ممبر قومی اسمبلی بننے کے بعد ان کے خاندان کے افراد کے نام 4 شوگر ملز، 5 پاور جنریشن سیکٹر کمپنیز، 4 کیپٹل انویسٹمنٹ کمپنیز اور 1 ایتھنول پروسیسنگ کمپنی بنائی گئی۔ ان کمپنیوں میں ایک بیرون ملک کمپنی بھی شامل ہے۔ یہ کمپنیاں ان کے خاندان کے افراد کے نام پر 2006 سے 2016 کے درمیان رجسٹرڈ ہوئی۔ ان کمپنیوں میں بھاری سرمایہ بھی لگایا گیا۔ نیب ملتان کی جانب سے یہ جو ہے وہ فائنڈنگز دی جا رہی ہیں۔ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خسرو بختیار ان تمام پراپرٹیز کے بے نامی حصہ دار بھی ہیں۔ ان میں جو ہے وہ اتحاد شوگر مل شامل ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ رحیم یار خان شوگر ملز، 2 اسٹار انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ اور جو ہے کماریہ شوگر ملز بھی ان کے نام پر ان کے خاندان کے نام پر رجسٹر ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو 5 جو ہے وہ کمپنیز ہیں پاور جنریشن کمپنیز جو ان کے نام پر جو ہے وہ ہیں۔ ان میں جو کمپنیز ہیں پاور کمپنیز، ان میں جانپور انرجی لمیٹڈ، رحیم یار خان انرجی لمیٹڈ، اتحاد پاور جنریشن اور جان سولر پرائیویٹ لمیٹڈ، 2 اسٹار انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ ہے۔ تو ان کے خلاف جو ہے وہ احتساب سب کا حکومت کا نعرہ جو ہے وہ سچ ہوتا ہوا ثابت ہو رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے میاں شاہد ندیم، 2 ادوار کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک 2002 سے 2007 کا دور ہے جب وزیر اعظم شوکت عزیز تھے اور یہ اس میں وزارت خارجہ کا قلمدان ان کے پاس تھا، ایک وہ دور آیا، اور ایک پاکستان مسلم لیگ نواز کا دور ہے کہ جب آزاد حیثیت سے یہ منتخب ہوئے اور پھر نون لیگ جنہوں نے جوائن کی تھی۔ تو زیادہ جو مسائل آ رہے ہیں وہ اس رپورٹ کے مطابق، انکوائری کے مطابق، جب وزارت پاس تھی تب کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے یا جب صرف ایم این اے تھے تب کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے؟ جی، جب سے ایم این اے یہ جو ہے وہ بنے ہیں اس کے بعد سے جو ہے، اور اس کے بعد آگے جتنا بھی ٹینیور ہے جس میں یہ وزیر بھی رہے، اور اس میں جو ہے وہ اس ادوار میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کے اثاثہ جات میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ صرف 5702 کنال زرعی اراضی جو ہے وہ ان کے خاندان کا بریڈ اینڈ بٹر تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اچانک جو ہے جب یہ ممبر قومی اسمبلی 2004 کے بعد بنے ہیں، اور اس کے بعد سے ان کے اثاثہ جات میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور ان کے خاندان کے نام پہ، ان کی والدہ، ان کے تینوں بھائیوں کے، ان دونوں بھائیوں کے نام پہ، ان کی بیگم کے نام پہ، جو بیگمات ہیں ان کی سب کی بھائیوں کی، ان کے نام پر جو ہے وہ کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں، شوگر ملز بنی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف جو دوسری ایتھنول پروسیسنگ کمپنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بیرون ملک کمپنی ہے وہ بھی جو ہے بارز وجود میں آئی، اور ان میں بھاری سرمایہ کاری کی گئی۔ نیب انکوائری کے جو مطابق اس میں جو ہے وہ جو بھاری انویسٹمنٹ کی ہے وہ جسٹیفائی نہیں کرتی ان کی آمدن، ان کے پورے خاندان اور ان کی آمدن کے ساتھ، اور جو ہے وہ اس پر جو ہے انہوں نے اپنی انکوائری کمپلیٹ کر کے اس
اسلام آباد بھیجی ہے تاکہ وہاں پر جو اب اس ساری انکوائری کا جائزہ جو ہے وہ چیئرمین نیب لیں گے، اور یہ چیئرمین نیب جو ہے وہ اجازت دیں گے مزید اس کو دیکھنے کے بعد کہ کیا یہ جسٹیفائی کرتی ہے جو انکوائری، اور اس کی آگے مزید تحقیقات کرنی چاہیے۔ اگر اس کی مزید تحقیقات شروع ہوئی تو اس کے بعد پھر مختوم خسرو بختیار کو بھی جو ہے وہ نیب کی ٹیم کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور وہاں پر ان کے سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے۔ ابھی جو ان کی انکوائری ہے وہ جو ہے اس کو مکمل کر کے ابھی یہ انکوائری کی سٹیج پر تھی، جس کو مکمل کر کے نیب کی جو ریجنل آفس ہے نیب کا، اس نے جو ہے وہ چیئرمین نیب کو ہیڈ کوارٹر میں بھجوا دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، میاں شاہد ندیم آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ نیب ملتان کو پراپرٹیز میں خسرو بختیار کے بے نامی حصہ دار ہونے کا شبہ ہے۔ انکوائری مکمل کی گئی ہے، چیئرمین نیب کی جانب سے منظوری دی جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔